بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کیا شیطان کی کوئی اولاد ہے؟ اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو وہ کیسے پیدا ہوئی؟ اس کی اولاد یا نسل کا بڑھنا شادی کی وجہ سے ہے یا کسی طریقہ کار سے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔ شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی اولاد اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کی اولاد ہے، تو اب اس بات کا دعویٰ کرنا کہ اس کی اولاد نہیں ہے اس آیت کے بالکل مخالف ہے۔ جیسے ہیں کہ جو شخص مخالف ہو وہ بلا شک و شبہ باطل ہے، لیکن کیا شیطان کی اولاد اور نسل کا چلنا شادی وغیرہ کے ذریعے ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی واضح دلیل تو نہیں ملتی، اور اسی لیے غالباً علماء کرام اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ شیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ کیا ابلیس کی بیوی ہے، تو میں نے اسے جواب دیا کہ میں اس شادی میں شریک نہیں تھا۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آیا جو کہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ شیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے علم ہوا کہ اولاد بیوی کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو میں نے کہا ہاں اس کی بیوی ہے۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے سمجھا کہ اولاد کے لیے بیوی ہونا لازم ہے۔ اسی طرح کی ایک بات قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس سے نسل پیدا ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو اپنی شرمگاہ میں داخل کیا اور 5 انڈے دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل ذریت یہ ہے، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دائیں ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں ران میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے، تو وہ اسے اس میں ڈالتا ہے تو اس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ہر ایک انڈے سے 70 مذکر و مؤنث شیطان نکلتے ہیں۔ یہ بات کوئی مخفی نہیں کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے اقوال قابل توجہ نہیں، اس لیے کہ کتاب و سنت سے ان اقوال کی کوئی تائید نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے، لیکن اس اولاد کی کیفیت ولادت میں کچھ بھی صحیح ثبوت نہیں ملتا، اور اس طرح کی چیزیں رائے سے معلوم نہیں کی جا سکتی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سب سے پہلے بازار میں داخل نہ ہو اور سب سے آخر میں نہ نکل، کیونکہ وہاں پر انڈے دینے والا اور چوزے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کی سلبی اولاد ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان انڈے دیتا اور چوزے نکالتا ہے، لیکن اس میں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ کیا یہ مؤنث جو کہ اس کی بیوی سے ہیں یا پھر کسی اور طریقہ کار سے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حیات الحیوان میں کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک جماعت کا نام اکنس ہے، اس کی ماں کا نام ترتبہ ہے۔ یہ 30 انڈے دیتی ہے، جن میں سے 10 مشرق میں، 10 مغرب میں اور 10 وسط ارض میں، اور ہر انڈے سے ایک شیطانی جنس پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان نے اپنی بعض اولاد کو بعض مخصوص کاموں پر لگا رکھا ہے۔ ان کے قول کے مطابق ان کا نام اور کام یہ ہے: لاکیس و لوہان نامی 2 شیطان نماز اور وضو پر معمور ہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ عفاف نامی نوجوان شیطان لڑکا صحرا پر معمور ہے اور صحرا میں شیطانیت پھیلاتا ہے۔ زنبور نامی شیطان بازاروں پر معمور ہے، یہ جھوٹے وعدوں اور جھوٹی قسموں پر لوگوں کو اکساتا ہے، ناپ تول میں کمی اور دوسری برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ بصر نامی شیطان مصیبت زدہ لوگوں کو جہالت کے کام،
نوحہ ماتم، گریبان چاک کرنا، چہرے کو نوچنے اور منہ پر چانٹے مارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ابیض نامی شیطان انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالنے پر مامور تھا۔ آور نامی شیطان زنا پر مامور ہے۔ یہ زنا کے وقت مرد اور عورت کی شرمگاہ پر سوار رہتا ہے، لوگوں کو زنا کی ترغیب دے کر زنا میں مبتلا کرتا ہے۔ واسم نامی شیطان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں بغیر سلام کیے یا بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہوتا ہے تو وہ گھر والوں میں فساد کروانے کا سبب بنتا ہے، گھر والوں میں پھوٹ ڈلوا کر ایک کو دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ متوسط نامی شیطان غلط اور بے بنیاد افواہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام شیطانی وسوسوں اور شیطانی شروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔